ایک بزرگ کی ملاقات کے لیے جا رہے تھے، تو دھوپ تیز تھی، راستے میں رک گئے، درخت کے چھائے میں تھوڑی دیر آرام کرنے لگ گئے، تو وہاں پر دو چڑیا درخت پہ بیٹھی ہوئی آپس میں گفتگو کر رہی تھی۔ وہ چڑیا کہہ رہی دوسری چڑیا سے، یہ بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ اس چڑیا نے کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جا رہے ہیں۔ تو وہ چڑیا کہہ رہی ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، کیوں جا رہے ہیں؟ اب یہ جو سوئے ہوئے تھے بزرگ، یہ ساری باتیں چڑیا کی سن رہے ہیں، دونوں کی چڑیا کی۔ اللہ نے ان کو فہم دے دی تھی ان چڑیا کی بھاشا کو سمجھنے کی اس وقت کے لیے۔ تو بزرگ پریشان ہو گئے، اللہ اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں تیرے ایک بندے سے ملنے کے لیے، ابھی چڑیا کہہ رہی کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، تو اب کیا کروں؟ دل میں بات آئی کہ جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں جانا چاہیے، جب یہاں تک آئے ہیں تو تھوڑا دور ہے، تھوڑی دور میں انشاءاللہ چلے جائیں گے، کم سے کم تعزیت کر کے آئیں گے ان سے، تعزیت بھی سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو گھر والوں کو تعزیت دے کر انشاءاللہ آ جائیں گے۔ پھر یہاں سے اٹھے اور چلے گئے آہستہ آہستہ، جا کر گئے، دروازے پر دستک دی، بندہ سے دروازہ کھولا تو سامنے دیکھا وہ بزرگ جن سے ملنے کے لیے جا رہے تھے۔ تو یہ جو جا رہے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ چڑیا کی گفتگو تو یہ تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ تو سامنے موجود ہے، حیات سے ہیں۔ بیٹھے پانی وغیرہ پیے، پانی پینے کے بعد بھی انہوں نے پوچھا ان سامنے والے بزرگ سے جن سے ملنے کے لیے گئے تھے، کیا حضرت آج کل کی چڑیا بھی جھوٹ بولنے لگ گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ ایسے میں آ رہا تھا، گرمی کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے درخت کے سائے میں لیٹ گیا تھا، تو دو چڑیا آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ یہ بزرگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے دوسری چڑیا نے کہا کہ فلاں بزرگ کی ملاقات کے لیے، پھر چڑیا نے یہ کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، یہ کیوں جا رہے ہیں خواہ مخواہ بلا وجہ پریشان ہونے کے لیے؟ اب تو میں آ گیا اور آپ کی ملاقات بھی ہو گئی۔ تو وہ بزرگ جن سے ملنے کے لیے گئے تھے انہوں نے پوچھا ٹائم کیا تھا، کیا وقت ہو رہا تھا اس وقت میں؟ اس زمانے میں تو گھڑی تھی نہیں، اس کو دیکھ کے ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ غالباً 12 ساڑھے 12 بج رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ چڑیا جھوٹ نہیں بولی، چڑیا نے صحیح کہا ہے، اسی لیے کہ ان اوقات میں اللہ کی یاد سے غافل تھا، اس لیے کہ جو سو جاتا ہے وہ مو جاتا ہے، تو آرام میں تھا، اللہ کی یاد زبان پر نہیں تھی، اسی لیے ان چڑیوں نے صحیح کہا، سچ کہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کہ جتنی دیر سو رہے ہیں تو اتنی دیر ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں یا کسی دوسرے کام میں ہیں، تو بھی کیا کہا گیا کہ گویا کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے نا۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہو وہ کیا ہے؟ پھر کافر کہا گیا ہے، جو دل غافل وہ دل کافر ہے نا دوستو۔ تو جب چڑیا یہ کہہ رہی ہے کہ بغیر اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا سے گویا کہ رخصت ہونے کے مانند ہے، مرحوم میت کے مانند ہے، اور خود آپ فضائل اعمال میں سنتے ہیں نا بار بار کہ ذکر کرنے والا زندہ اور ذکر نہ کرنے والا مردہ، کس میں ہے؟ فضائل اعمال میں ہے نا، نبی نے فرمایا، نبی کی حدیث ہے نا دوستو۔ اور آج ہم اسی کو بہت کم درجہ دیے ہوئے ہیں، ذکر اللہ سے ہم غافل بھی ہیں خود بھی، اور دوسروں کو بھی غافل رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے پالش ہوتی ہے اور دل کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔